تبلیغ کا کام اتنا پھیل چکا ہے, میرا خیال ہے ان کو ڈر یہ ہے کہ اگر ہم نے درس قرآن کا پراپر سلسلہ شروع کر دیا تو ایسا نہ ہو کہ عامی آدمی جب درس دینا شروع کرے تو وہ کچھ اور ہی نہ کر دے, تو شاید اس وجہ سے وہ ڈرتے ہیں. لہٰذا وہ یہ ترغیب دیتے ہیں کہ جو محلے کی مسجد کے امام ہیں, عالم ہیں, مسائل اس سے پوچھیں, ان کے درس قرآن کے حلقوں میں آپ شریک ہوں. دیکھو کام کا حجم جب بڑھتا ہے نا تو حساسیت بہت بڑھ جاتی ہے, تو یہ ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جیسے تبلیغ جماعت باہر دنیا میں جاتی ہے, مسائل بتانے کی اجازت نہیں ہے ان کو, اس لیے کہ اتنے زیادہ علماء ہر جماعت میں سارے عالم جا رہے ہوں پھر تو ٹھیک ہے, زیادہ تر تو عوام ہوتی ہے نا اس میں, تو اب ان کو مسائل بتانا اگر شروع کر دیں تو غلطیوں کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے, ایک نیا فتنہ نہ کھڑا ہو جائے. یہاں تک بھی تبلیغ جماعت پہ پابندی ہے کہ کسی دوسرے ملک میں جا کے کسی غیر مسلم کو اسلام کی دعوت بھی نہیں دینا. اب لیکن یہ الٹا کام اس لیے سیدھا ہے کہ اگر تبلیغ جماعت باہر جا کے غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کر دے تو دوسرے ملکوں میں تبلیغ پر پابندی لگ جائے گی, پابندی لگے گی, وہ بولیں گے تو ہمارے مذہب کو ختم کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو کچھ چیزیں سیاسی مجبوریاں ہوتی ہیں جو ہم اور آپ یہاں بیٹھ کے فیصلہ نہیں کر سکتے. جب آپ اس پیمانے پر سوچتے ہیں تو ہاں, تبلیغ جماعت اگر لوگوں کو درس قرآن یا قرآن سیکھنے سے منع کر رہی ہوتی پھر آپ کہتے ہیں, تو وہ منع نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں بھائی یہ 3 دن چلا 4 مہینے جو آپ لگاتے ہو یہ دین کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے, تو اس جذبے کو کیش کراؤ, قرآن پڑھو جا کے, کس نے منع کیا ہے؟ اب کوئی نہیں کر رہا تو یہ پھر اس کا ہیڈیک ہے. یہ میرا خیال ہے تبلیغ والوں کا ہیڈیک نہیں ہے. مرکز دین و ایمان, مرکز دین و ایمان, مرکز دین و ایمان, مرکز دین و ایمان.